شروع کرتے ہیں. ہمارے پہلے کالر ہیں مسٹر ایکس کو لے لیں بھائی. مسٹر ایکس بھائی مسلمان نہ جڑے جی بھائی، مفتی پھر بیک سے خالی کرنا پڑے گا. آپ نہ جڑے، خود ہی نہ جڑے پیارے بھائیوں. جی جناب. جی سلام مفتی صاحب. السلام. جی مفتی صاحب، آج میں ٹائم چونکہ ہے ٹھیک ٹھاک تو تھوڑا زیادہ ٹائم لوں گا. ٹاپک ہے جو کافی بڑا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں کئی پارٹس میں پوچھ لوں اس پہ آپ سے کوشچن. پروفٹ صاحب کی جو میریجز کو لے کے ہے، میں نے آپ کے ویڈیوز دیکھے لیکن اس میں وہ سوال مجھے ملے نہیں. اچھا. تو میں نے کافی مہینوں سے اس پہ میں نے نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے کوشچن. میں یہ نہیں کہوں گا یہ سارے کوشچن میرے ہیں، میں ایماندار رہوں گا یہاں پہ. جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو کچھ نان مسلمس کے بھی ہیں، سائٹ سے بھی ہیں، لیکن آدھے کوشچن میرے خود کے ہیں. جی. تو میں کوشچن پہلے حضرت عائشہ کی شادی کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. جی. اور یہ کوشچن ہے، یہاں پہ میں کوئی بلاسفیمی وغیرہ کرنے نہیں آیا ہوں، تو یہ نہ سمجھا جائے. اگر کوئی ایسا لگتا ہے کسی کو تو میں پہلے سے معذرت بھی چاہوں گا کوشچن کے ریگارڈنگ. جی ہاں بولیے. تو جیسے حضرت عائشہ سے جب شادی کی گئی تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی کم عمر میں کی گئی کہ تاکہ بعد میں حدیثوں کو کمپائل کرنے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی کم ایج کی اگر مہیلا رہیں گی تو زیادہ آسانی رہے گی. تو اس سے اچھا مجھے لگتا ہوتا کہ خدا جو ہے اگر پروفٹ صاحب کو اگر کوئی بیٹا دے دیتا تو وہ زیادہ اچھا ہوتا. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیسٹیمنی کہی جاتی ہے وومن کی، وہ ہاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اور رسول جو ہے وہ مہلا نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ جی اگر ایسا ہوتا تو آپ آج یہ کہہ رہے ہوتے کہ بھائی اسلام میں تو عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، کہ نیریٹر کے طور پر بھی عورت کو برداشت نہیں کیا گیا. آپ یا کوئی اور یہ کہہ رہا ہوتا کہ بھائی نیریٹر کے طور پر تو برداشت کر لیتے، یہاں تک کہ اس رول میں بھی، کہ جس رول میں ایک عورت کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، وہاں پر بھی ایک بیٹے کو لے آئے. اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں کوئی بیٹا زندہ کیوں نہیں رہا؟ بیٹے تو ہوئے، 3 بیٹے جی ہوئے جی ہیں، لیکن زندہ نہیں رہے. اس سے کیا ہوتا؟ دیکھیں، اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں بیٹا ہوتا اور وہ بیٹا زندہ رہتا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا لازمی نتیجہ ہی نکلتا، لیکن اب جو حکمت نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امت میں نیپوٹزم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں اپنے ہی سامنے جو خاتمہ کیا تھا، شاید ایسا ہوتا کہ بیٹے ہونے کی صورت میں امت اس کو یہ سوچتی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے تو پھر انہی کو نائب ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوئی، بیٹی کے شوہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں وہ خلیفہ بنے ضرور، لیکن پہلے خلیفہ نہیں بنے، وہ چوتھے خلیفہ بنے. اور جس ترتیب پر وہ خلیفہ بنے ہیں وہی ترتیب صحیح بھی ہے. یعنی پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ. اس کو آپ نیپوٹزم نہیں کہیں گے کیونکہ وہ نمبر 4 پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو بات یہ ہے. اب رہی یہ بات جو اصل ٹاپک ہے آپ کا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا، چونکہ عورتیں آپ نے کیا کہا آدھی عقل ہوتی ہے ان کی. نہیں، جو ٹیسٹیمنی ہے وہ ہاف ہے، یہ آیا ہے. دوسرا پوائنٹ دوسرا. جی جی ہاں، تو ٹیسٹیمنی اور نریشن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ٹیسٹیمنی کا تعلق جرائم سے، کورٹ سے، عدالت سے، اور اسلامی جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں بدرجہ مجبوری ان جگہوں پر آئیں، بحالت مجبوری. لہٰذا ایک نہیں 2 کی قید لگا دی، یعنی جرم اگر ایسی جگہ ہو رہا ہو کہ ایک نہیں 2 عورتیں اس کو دیکھ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اب اگر وہ رپورٹ کرنا چاہیں اور عدالت میں کیس لڑنا چاہیں تو یقیناً وہ وہاں پر آئیں. لیکن اگر کوئی ایک آدھ عورت دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے عدالت میں ٹیسٹمنی دینے میں بھی گڑبڑ ہو جائے، اور اسلامی مزاج بھی یہ نہیں کہ عورتیں زیادہ عدالتوں کے چکر کاٹیں. اس لیے وہاں پر یہ شرط لگا دی گئی کہ 2 عورتیں ہونی چاہیے اور 2 کی گواہی 1 کے برابر ہوگی. روایت یعنی نیریشن یہ گواہی نہیں ہے، اگرچہ اس کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے، لیکن یہاں اسلام نے عورت کے اوپر مکمل اعتماد کیا کہ اگر ایک عورت بھی گواہی نریشن کرے گی
اور رپورٹ کرے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تو اس کو قابل قبول سمجھا جائے گا. تو یہ فرق ہے. لیکن آپ نے جو اس کی بنیاد بنائی ہے وہ بنیاد درست نہیں ہے. آپ نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کم عمر میں اس لیے کیا گیا تاکہ وہ دین کی حفاظت کر سکیں، اور آپ نے اس میں نریشن کو جوڑ دیا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آدھے دین کی حفاظت فرمائی. لیکن ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجہ کی جگہ بیٹا ہی ہوتا، آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں، تو ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بیٹا دن رات گھر میں ہی رہتا، وہ باہر بھی جاتا، اس کی پبلک لائف ہوتی، اس کی سوشل لائف ہوتی، اس کی خالی فیملی لائف تو ہوتی نا. تو جو چیز ایک بیوی جانتی ہے اپنے شوہر کے تعلق سے، یا جن باتوں کا وہ احاطہ کر سکتی ہے، وہ باتیں بیٹا بھی نہیں جانتا، ان باتوں کا بیٹا بھی احاطہ نہیں کر سکتا. اس لیے وہ حکمت کبھی بھی بیٹے کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے حاصل ہوئی. جی اوکے، سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے اس میں مفتی صاحب کہ جو پروفیٹ صاحب نے جب حضرت عائشہ کی بات آتی ہے تو اس میں کلچر کو فالو کیا، لیکن جب حضرت زینب کی بات آتی ہے تو اس میں کلچر کو ڈسٹروائے کیا. تو یہ دو الگ الگ پہلو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلچر امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل خدا کا حکم اور دین امپورٹنٹ ہے. کلچر اگر امپورٹنٹ ہوتا تو پھر تو جو عرب کا کلچر تھا اس میں تو بہت ساری چیزیں تھیں، صرف شادی ہی کیوں. اس کلچر کا حصہ مورتی پوجا بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کلچر کا حصہ یہ تھا کہ ایک عورت کی شادی 10 مردوں سے ہوتی تھی، اس کو بھی ابالش نہیں کرنا چاہیے تھا. شراب، جوئے، سٹے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، یہ سارے اس کلچر کا حصہ تھے. تو اس میں کسی بھی کلچرل پہلو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی اگر کلچر امپورٹنٹ ہوتا. کلچر امپورٹنٹ ہے ہی نہیں، کلچر سیکنڈری چیز ہے. اصل امپورٹنٹ ہے خدا کا حکم. اصل جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے دین. دین سے جو چیز ٹکرائے گی، کلچر بھی ہوگا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور دین سے جو چیز موافق ہوگی اگر وہ کلچر کا حصہ ہے تو اس کو باقی رکھا جائے گا. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا یہ دین کا حصہ ہے، اگرچہ کلچر کے خلاف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلچر کو ڈسٹروائے کر دیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا کلچر کے مطابق تھا اور دین کا بھی حصہ ہے، تو آپ نے اس کلچر کو باقی رکھا. جی. اب یہ جو اگلا کوشچن ہے مفتی صاحب، یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، حالانکہ یہ انڈونیشین ایک ایکس مسلم ہے، اس کے چینل پہ مجھے ملا تھا جی کہ 6 سے 9 سال کے بیچ میں کیا یہ لازم ہے کہ پروفیٹ صاحب نے حضرت عائشہ کو ٹچ بھی نہیں کیا؟ کیونکہ ایک ایسی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی کہ جس میں لکھا ہے کہ پروفیٹ وزٹڈ ٹوائس اے ڈے آفٹر میرڈ ٹو حضرت عائشہ. تو وائی ہی وزٹڈ؟ وہ کدھر ہے حدیث؟ اور ایک تو یہ کہ پہلے وہ سامنے لائی جائے حدیث، اس کے بغیر صحیح بخاری ہاں 3905 آئی تھنک. اس طرح تو مشکل ہو جائے گا آئی تھنک لگا کے. نہیں یہی ہے 3905. بخاری 3905. اچھا، جب تک حدیث نکال رہے اتنی دیر میں عاصم بھائی کا استقبال کر لیتا ہوں. جی عاصم بھائی السلام علیکم. میسج کر دیا کرے عاصم بھائی آنے سے پہلے، جگہ بن جائے گی جلدی. آ گئے عاصم بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے عاصم بھائی کی، کیا مجھے ہی نہیں آ رہی ہے یا مجھے بھی نہیں آ رہی ہے، مجھے لگ عاصم رہا بھائی تھا کی آواز نہیں آ رہی ہے، شاید ان کی طرف انٹرنیٹ پرابلم ہو. میں اچھا یہ مسلمان بھائیوں سے پھر سے درخواست کر رہا ہوں ابھی رک جائیں تھوڑا دیر، بعد میں جوائن کر لیجیے گا 1.5-2 گھنٹے بعد. یہ ابن دغینہ والی روایت ہے، بہت طویل، بہت لمبی روایت ہے. اس میں کس جگہ ہے کہ شادی کے اگلے دن حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے گئے؟ نہیں یہ والی بات نہیں ہے، یہ لکھا ہے کہ آفٹر میرج ایوری ڈے پروفیٹ وزٹڈ مائی ہاؤس ٹوائس اے ڈے. نہیں میں ٹھیک ہے، ایک منٹ پہلے تو یہ ثابت ہو جائے کہ ایسا اس میں لکھا ہوا ہے، اور اگر ایسا ہے بھی تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ٹوائس اے ڈے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا رہے تھے. وہ تو پہلے سے جاتے آ رہے تھے، یعنی روزانہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں جانا. اس سے یہ جی نتیجہ نکالنا کہ وہ اس لیے جا رہے تھے، یہ تو شیطانی حرکت ہے. کہ اس میں ایک فتویٰ کا ریفرنس اس میں لکھا گیا سعودی عربیہ سے
31409 सऊदी अरेबिया के किसी मुफ्ती का फतवा है कि एक मुफकाता कोई वर्ड होता है थाइंग करके, इस पे क्या वर्ड होता है? पेनिट्रेटिंग थ्रू द थाइज, ओके इसका मुफकाता कोई वर्ड है। ओके इस पे कई फतवे दिए गए हैं और ये कहा गया है कि परमिसिबल है कि अगर माइनर है गर्ल, उसकी मेंस्ट्रुएशन वो एक अलग मसला है। असल बात ये कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकये में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, पॉइंट ये है। वो उसने सऊदी अरब से क्या फतवा निकला वो एक अलग इशू है। ये असल हमारी बात ये चल रही है कि क्या ऐसा हुआ, और मुझे इस हदीस में अभी तक वो बात नहीं मिल रही है। हो सकता है कि हो, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है क्योंकि बहुत लंबी हदीस है। तो ये जो इसने निकाली है बात ना, ये इसलिए कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह तो हो गया था और उसके बाद हिजरत हुई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले रोजाना ही की बुनियाद पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के यहाँ जाते थे। लेकिन ये जाना तो हजरत आयशा से निकाह से भी पहले था। हाँ ये रहा, तो ये आ गया। क़ालत लम आकिल अबवैय क़त्तु इल्ला वहुमा यदीनान अद-दीन वलम यमुर अलैना। देखें कितना बड़ा ये, देखें मिस्टर एक्स, ये जो मुर्तद होते हैं ना, इंडोनेशिया का हो कि मलेशिया का हो कि इंडिया का कि पाकिस्तान का, इनमें एक चीज कॉमन होती है, ये सारे धोखेबाज होते हैं। इसलिए कभी भी इनके ऊपर एतमाद न किया जाए। अब देखें, मैं आपको हदीस, अरबी तो मुझे मिल गई, अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ के सुना रहा हूं जी। अच्छा जी। द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says, I never remembered my parents believing in any religion other than the true religion. ठीक है, यानी मैंने जब होश संभाला तो वो मुसलमान थे, किसी दूसरे रिलीजन में वो बिलीव नहीं करते थे मेरे होश संभालने के बाद। पहले वो अलग बात है, राइट? ये तो बात वाज़ेह है। ओके ओके, अब आगे क्या रही? एंड आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल डे पासिंग विदाउट अवर बीइंग विजिटेड बाय अल्लाह's मैसेंजर इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। कि मुझे यह भी याद नहीं है कि कोई दिन गुजरा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ न लाए हो सुबह और शाम। गोया कि ये प्रैक्टिस तो शुरू से चली आ रही है। ये क्या बात हुई कि शादी के अगले दिन ऐसा हुआ? हजरत आयशा हदीस की शुरुआत ही ऐसे कर रही है कि अपने घराने का ताल्लुक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या है, शुरू से वो बता रही है। इसमें यह कहा लिखा शादी के बाद आ गए थे अगले दिन से। ओके, इसलिए मैं आपसे क्लियर करने आया था कि वो वाली लाइन बस उसमें थी। तो ये असल में ये धोखाधड़ी जो है ना, ये बहुत गलत चीज है। और उसकी वजह है मेरे भाई, उसकी वजह ये है कि आप कोई सवाल आपके जहन में आता है, आप लेकर आ जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इस्लामोफोब्स हैं उनके पास दरअसल एतराजात खत्म हो चुके। भाई ले देकर क्या है, वही हजरत आयशा की मैरिज, वही हजरत ज़ैनब से मैरिज, वही हजरत सफिया से मैरिज। मैं कहता हूं सारी लिस्ट निकाल दो, 50-60 एतराजात होंगे, और क्या होंगे इससे ज्यादा। ठीक है, वही घूम फिर के आते रहते हैं। आप इतने साल से ये वीडियोस देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि वो जो ऑब्जेक्शंस हैं वो सारे के सारे आपको हिफ्ज हो गए होंगे। ठीक है, कोई आदमी 2 से 3 महीने भी देख ले, सारे ऑब्जेक्शंस उसको पता चल जाते हैं। 60-70 से ज्यादा, बहुत मान लिया 100 से ज्यादा नहीं है एतराजात। अब एक मुर्तद को, इस्लामोफोब को रेलेवेंट रहने के लिए नया माल चाहिए, नया मसाला। वो क्या करेगा? वो इस तरीके की हदीसें ढूंढेगा, उसमें अपने अल्फाज डालेगा, कहेगा भाई मुझे एतराज एक नया मिल गया, मैंने रिसर्च की है। वरना जितने भी एतराजात गुज़िश्ता 3-4 साल तो हमें हो गए इस मौजू के ऊपर काम करते हुए एक्टिवली, तो हमने देखा कि जो एतराजात और ऑब्जेक्शंस इन इस्लामोफोब्स और मुर्तदों की तरफ से आते हैं, ये उनके अपने नहीं हैं, बल्कि ये भी ओरिएंटलिस्ट के हैं, जो गुज़िश्ता 200 साल पहले से उन्होंने उठाने शुरू किए हैं, और जिनका जवाब तहरीरी शक्ल में यानी लिख कर हमारे स्कॉलर्स ने कई मर्तबा दिया है। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो वही ऑब्जेक्शन अब सोशल मीडिया पे आने लगे। अब हम सोशल मीडिया के जरिए जवाब दे रहे हैं। नया कुछ नहीं है, नया मटेरियल कुछ नहीं है। जो नया मटेरियल लेकर आ रहा है उसने धोखाधड़ी की है, ये तय है जी। इसलिए मुफ्ती साहब मैं आपसे पूछने आता हूँ, क्योंकि कुरान में एक आयत है कि जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो जो उस क्षेत्र के माहिरीन हैं उनसे जाके कंफर्म जरूर करें। हाँ बिल्कुल ठीक है,
एक और हदीस है मुफ्ती साहब, माजा की हदीस है 628. Hazrat Aisha said when one of us menstruated, the Prophet ordered her to gird herself with a cloth. Then he had intercourse with her. एक मिनट, इब्न माजा की क्या हदीस है? 628. 628. Encyclopedia Islam. ओके. इसी वो बकाला इख्सली. अच्छा, इसमें तो वो बात नहीं है 628 में. 628 Encyclopedia Islam. इब्न माजा है ना? सुन इब्न माजा हदीस नंबर 628. हाँ, तो इसमें तो वो हदीस नहीं है. सुन्ना.com में देख रहा हूं मैं. ये शायद नंबर उसमें नहीं होगा. एनसाइक्लोपीडिया इस्लाम अगर आप डालेंगे तो आ जाएगा. अच्छा, क्या है तर्जुमा, दोबारा बोलें. Hazrat Aisha said when one of us menstruated, the Prophet ordered her to gird herself with a cloth. Then he had intercourse with her. नहीं. अच्छा, वो मैं समझ गया कौन सी रिवायत की आप बात कर रहे हैं. मैं उसकी अरबी भी निकाल लेता हूँ. इसका मेरा क्वेश्चन कर लूँ मैं पूरा कि जब प्रॉफिट साहब की 11 वाइफ थी तो क्या जरूरत पड़ी कि जो वाइफ मेंसेस से है उनसे ही इस दौरान गर्ड करके भी मैं जी. अच्छा, देखें जी. अच्छा, उसमें वो जो रिवायत है आपने पढ़ी है ना, उसका अगला जुमला पढ़ें. नहीं, मेरे पास इतना ही है जो मैंने साइट से निकाला था, तो उसमें यही चीज पूरी नहीं है. हाँ, ये जो आधी बातें हैं ना, उनसे सारी गड़बड़ हो जाती है. अब देखें, मैं आपको हदीस का तर्जुमा सुना रहा हूं. हदीस का तर्जुमा है कि इफ वन ऑफ अस वाज menstruating, the messenger of Allah would tell her to tie her waist wrapper around herself if the bleeding was heavy. Then he would embrace her. And who among you, अब ये है असल जुमला. एक तो ये कि embrace her, इंटरकोर्स की बात नहीं हो रही है, एम्ब्रेसिंग की बात हो रही है. ठीक है. एक आगे है, हजरत आयशा कहती हैं who among you can control his desire as the messenger of Allah used to control his desire. क्या मतलब है? कि मतलब जैसे प्रॉफिट साहब अपनी डिजायर को कंट्रोल कर सकते थे वैसे और कोई नहीं कर सकता. हाँ, लेकिन ये बात क्यों कही जा रही है इस मौके पर? कि उन्होंने इंटरकोर्स को कंट्रोल किया. इंटरकोर्स नहीं किया. इंटरकोर्स करना ही तो हराम है ना. अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि ये काम भी किसी दूसरी वाइफ के साथ कर सकते थे, इसलिए कि अगर ऐसा होता तो फिर तो आप ये कह रहे हैं ना कि जिस वाइफ की का जो दिन है और उसकी उन वाइफ की का यानी दीनी एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था कि वो उस वाइफ के साथ रहे, तो महज इसलिए कि वो इस पीरियड में है, मंथली साइकिल में है, उनको छोड़कर वो कहीं और चले जाए, तो ये तो उनकी हक तलफी हो जाएगी. अच्छा, टाइम फिक्स रहता था साथ रहने का. ऑल राइट, डन, ओके. फिर एक और हदीस है मुफ्ती साहब, पर मैं बाकी अगली बार पूछ लूंगा. अगले कुछ बंदों को भी दे दे भाई मौका. बस एक लास्ट है, काफी हो गया. काफी लास्ट है कि जब मिस्टर हजरत मारिया वाला ख्याल से और बंदों को चाहिए. ओके, नो प्रॉब्लम.